الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، برادران اسلام، آج 1 ستمبر ہے. ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ستمبر کے مہینے میں 2 خوشیاں منائی جاتی ہیں ہمارے پاکستان میں. یاد رکھیں، ہماری 2 سرحدیں ہیں. جن دونوں سرحدوں کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے. ایک کو جغرافیائی سرحد کہتے ہیں اور ایک کو نظریاتی سرحد کہتے ہیں. جغرافیہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو ہمارا ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے، اس کے بارڈر لائن کیا ہیں، کہاں کہاں تک یہ ہمارا ملک ہے. تو اس ملک کی حفاظت کرنا، اس زمین کی حفاظت کرنا اور کسی بیرونی دشمن کو اس ملک میں، اس جغرافیائی میں نہ آنے دینا، اور اندر کے کسی دشمن کو اس جغرافیائی کے خلاف کوئی حرکت نہ کرنے دینا، گویا کہ اس جغرافیائی سرحد کی حفاظت اور دفاع کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. تو اس ستمبر کے مہینے میں 6 ستمبر 1965 میں انڈیا نے، بھارت نے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی پامالی کی اور پاکستان کے اوپر حملہ کیا. تو اس میں الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے اور عوام پاکستان نے اس جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس ملک کو بچایا اور اس ملک کی حفاظت کی. اور انڈیا کو شکست ہوئی اور ہمارا وہ دشمن ناکام اور نامراد ہو گیا. تو اسی سلسلے میں ہر سال 6 ستمبر 1965 کی یاد میں اسی 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے. اور دوسری سرحد ہماری کون سی ہے؟ نظریاتی سرحد. ہمارا نظریہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے عقائد، کہ جس طرح ہم اپنے ملک پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیتے، اسی طرح ہم اپنے نظریے، اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے دین پر بھی کسی دشمن کو حملہ نہیں کرنے دیتے.
تو جس طرح ملک اور سرزمین کا دفاع ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہمیں اپنے نظریے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ 6 ستمبر 1965 میں ایک دشمن انڈیا کی صورت میں ہمارے جغرافیائی سرحدوں میں داخل ہوا، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ میں راتوں رات لاہور پر اور ان علاقوں پر قبضہ کر کے ان کو انڈیا کا حصہ بنا دوں گا، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو توڑ کے میں اپنے ملک کے جغرافیے میں نقشے میں داخل کر لوں گا۔ لیکن الحمدللہ ہماری افواج نے اور ہماری عوام نے بھرپور طریقے کے ساتھ اس کا دفاع کیا اور دشمن ناکام ہوا، اور الحمدللہ ہماری ان سرحدوں کی حفاظت ہوئی۔ اسی طرح 6 ستمبر کے بعد اگلی تاریخ آتی ہے 7 ستمبر، یہ آنے والی ہے۔ ہمارے ایک نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، حضور خاتم النبیین ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نہیں آنا، کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم، حضور کی کتاب قرآن مجید پر کتابیں ختم، حضور کی شریعت پر شریعت ختم۔ یہ ہمارا بنیادی نظریہ، بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارے اسی ملک میں ایک طبقہ انگریز نے کھڑا کیا جنہیں مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، لیکن 7 ستمبر 1974 کو، اتنے سال بعد، پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس نظریہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے علماء نے، عوام نے مل کر ہمارے آئین میں یہ شک داخل کی کہ قادیانی اور مرزائی اپنے اس غلط عقیدے کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر ڈاکو بننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ 2 تاریخیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے، یعنی ہماری جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے، اور 7 ستمبر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، یعنی ہماری نظریاتی سرحدوں کے حوالے سے۔ اس لیے ستمبر کے اس مہینے میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے میں آج کے جمعہ میں، آج کی اس نشست میں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور منکرین ختم نبوت کی آئینی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت نے جب سے انسان کو پیدا فرمایا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پیغمبر بھی تھا حضرت آدم علیہ السلام، کہ جن کو اللہ نے انسان بھی بنایا اور انسانوں کے لیے سب سے پہلا پیغمبر اور اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو اس سلسلے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور اس سلسلے انبیاء کے سلسلے کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہلائے، آخر الانبیاء کہلائے۔
اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو کسی طرح کا بھی کسی قسم کا نبی نہیں بنایا جائے. اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں جی؟ عقیدہ ختم نبوت. دوبارہ سنیں، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، انتہا حضور علیہ السلام پر ہوئی. اب حضور آخر الانبیاء ہے، حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور انبیاء کے سردار ہے، حضور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اب حضور کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اب عقیدہ ختم نبوت جو ہے، یہ اسلام کے ان بنیادی اور اساسی عقائد میں سے کہ جس پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ عقیدہ غلط ہو جائے، اگر یہ عقیدہ مجروح ہو جائے، اگر اس عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے تو بندے کے دامن ایمان میں کچھ بھی نہیں رہتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہماری نجات کے لیے قرآن کریم میں جہاں بنیادی عقیدہ توحید اللہ نے بار بار بیان فرمایا، یہ عقیدہ توحید بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے. اسی طرح عقیدہ رسالت اللہ نے بیان فرمایا، رسولوں کا سلسلہ، تو یہ رسالت کا عقیدہ یہ بھی بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اور معاد کو اور حشر کے معاملات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. تو یہ ہمارے یہ عقیدے جو ہیں ایمان کے جز لا ينفک ہیں کہ یہ ایمان سے جدا نہیں ہو سکتے. تو قرآن مجید نے بھی اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے. تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے اس عقیدے کی وضاحت فرماؤں گا. سب سے پہلے اگر قرآن کریم کو بطور وحی کے دیکھا جائے تو سارا قرآن ہی محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے. کیونکہ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کی آخری وحی ہے. نزول قرآن کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وحی کا دروازہ بند نہ کیا جاتا، کیونکہ وحی جو ہے یہ نبوت کا خاصہ ہوتی ہے. نبی آئے گا تو وحی بھی آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی نہ آئے اور وحی آتی رہے. تو یہی وحی کا ختم ہو جانا بھی یہ عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے. اور اسی عقیدے پر سورہ بقرہ کی اس ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں سورہ بقرہ میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ حضور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور ایمان والے ان تمام کتابوں صحیفوں اس تمام وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے یعنی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ ایمان والے یقین رکھتے ہیں. خالی ایمان نہیں لاتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت جیسے بالکل سامنے ہے. اب اس آیت کریمہ میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے. اب یہاں دیکھیں، اس آیت میں دیکھیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہوتے
آپ علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور آپ علیہ السلام کی کتاب قرآن مجید کے بعد بھی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد والے آنے والی وحی پر بھی ایمان ضروری قرار دیا جاتا. تو یہاں پر آیت اس طرح ہوتی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، یعنی وما انزل من بعدک بھی ہوتا. تو یہ آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہے. اچھا یاد رکھیں، جتنی بھی قومیں گمراہ ہوئی ہیں انہوں نے قرآن کے الفاظ نہیں بدلے. ہمارے نزدیک قرآن مجید کس کا نام ہے جی؟ قرآن مجید الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے کہ جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے وہی الفاظ قرآن مجید ہیں، اور ان الفاظ کے معنی اور تشریح میں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی معنی ہم اس آیت کے لیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی معنی نہیں لیں گے. تو قرآن کے الفاظ اور معانی ان دونوں کا نام قرآن مجید ہے. خالی الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے. لفظ بھی حضور والے، معنی بھی وہی جو صحابہ نے حضور سے سیکھے اور ہم کو بتائے. اب اس آیت میں مرزائی اور قادیانی اپنے جھوٹے نبی مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ کو نہیں بدلتے، قرآن کے ان الفاظ کے معنی کو بدل دیتے ہیں. مثلا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ اسی آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، حالانکہ قرآن مجید میں یہ آخرت کا لفظ جہاں بھی آیا ہے وہ قیامت کے لیے آیا ہے. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کا آخری دن، جس دن یہ دنیا کا نظام ختم ہوگا اللہ قیامت کو قائم کریں گے، آخرت کو قائم کریں گے. لیکن مرزا قادیانی یہاں لفظی تحریف نہیں کرتے، لفظی رد و بدل نہیں کرتے، لفظ کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں. معنی میں کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر حضور کے بعد جو آخری نبی آنے والا ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے معنی بدل دیا. یہ قرآن مجید میں تحریف کر کے وہ کافر بھی ہو گئے. تو بہرحال یہ آیت بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی کتاب پر ایمان لانے کو حکم دیا. پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل جو پہلے نبیوں پر جو ہے وہ نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے وقت کے لیے اپنے انبیاء پر نازل ہوئی تھیں اور وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں. ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں. اگر حضور کے بعد بھی کوئی کتابیں ہوتی، کوئی وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو ما انزل من بعدک کہہ کے یہاں ذکر کیا جاتا. اگر یہاں ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اس وحی کے ہوتے ہوئے قیامت تک کسی اور وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وحی کو ہی قیامت کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے. کیوں کہ اس وحی کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت، قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کا مکمل سامان موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت. یہی وجہ تھی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس وحی کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے کہ اے لوگو تم اس قرآن کی پیروی کرو
جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں میں سے یعنی غیر باطل جو لوگ ہیں ان کے پیچھے مت چلو۔ تو اس آیت کریمہ نے بھی واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مکمل سامان موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انعام کی 19 نمبر آیت ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میری طرف یہ قرآن حضور فرما رہے ہیں اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے میں اس کو ڈر سناؤں، میں اس قرآن کے ذریعے سے اس کو ڈراؤں۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی مفسرین اکرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ تمام جن و انسان ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی مل رہی ہے، اور یہ قیامت کے قائم ہونے تک ملتی رہے گی، نبی علیہ السلام کے قرآن کے اور نبی علیہ السلام کے ارشادات اور فرمانوں کے ذریعے۔ اب نبوت کا دائرہ کار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دائرہ کار یہ بتاتا ہے کہ حضور آخری نبی۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو ایک مخصوص علاقے کے لیے، ایک مخصوص ملک کے لیے یا ایک مخصوص قوم کے لیے نبی بنایا گیا۔ ان کی نبوت کا دائرہ کار ہوتا تھا کہ آپ اتنے علاقے کے لیے نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، اسی طرح دوسری قوموں کے لیے جو انبیاء آئے وہ ان قوموں کے لیے نبی تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام، یہ ساری قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان قوموں کی طرف فلاں فلاں نبی کو بھیجا گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ قرآن مجید نے کئی مقامات پر قرآن میں حضور کی نبوت کا دائرہ بتایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی آپ اعلان فرمائیے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعاً، سب کے سب کی طرف۔ اتنا واضح پیغام قرآن۔ حضور آپ کتنے لوگوں کے لیے نبی ہیں؟ کس زمانے کے لیے نبی ہیں؟ کیونکہ ہر نبی اپنے زمانے کے لیے ہوتا، جب وہ نبی چلا جاتا تو پھر دوسرے نبی کا زمانہ شروع ہو جاتا۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اور اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو آخری نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں بالکل صاف الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور خاتم النبیین فرمایا گیا۔ اب احادیث کی روشنی میں عقیدہ ختمی نبوت کیا ہے؟ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحیح بخاری میں 3535 نمبر حدیث ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، حضور نے ایک مثال دی اپنی ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے، اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ حضور نے فرمایا مثلی، میری مثال، و مثل الانبیاء من قبلی، مجھ سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی مثال کس طرح ہے؟ حضور نے فرمایا کمثل رجل بنا بیتن، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک گھر بناتا ہے، فاحسنہ واجملہ، بہت ہی حسین، بہت ہی جمیل، بہت ہی عمدہ اور آراستہ اور پیراستہ ایک کوٹھی اور ایک بنگلہ، ایک بہت بڑا محل وہ بنا رہا ہے، لیکن الا موضع لبنۃ من زاویۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس کو تو بڑا خوبصورت بناتا ہے، لیکن ایک کونے میں ایک جگہ وہ ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ محل میں چھوڑ دیتا ہے۔ فجعل الناس، لوگ آتے ہیں، یطوفون بہ، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس محل کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن جس جگہ اینٹ کی جگہ خالی ہے اس جگہ آ کے وہ یقولون، وہ کہتے ہیں ہلا وضعت هذه اللبنہ، کہ اس جگہ پر اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ ایک اینٹ کی جگہ اس پورے محل میں، اس شاندار محل میں کیوں چھوڑ دی گئی؟ حضور علیہ السلام نے قال، فرمایا فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین، یاد رکھنا کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں جو لگا دی گئی ہے، اور آپ نے فرمایا میں انبیاء اکرام کا خاتم ہوں، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کے سلسلے کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک محل ہے انبیاء کے سلسلے کا، جو آدم علیہ السلام کی ایک اینٹ لگ گئی، شعیب علیہ السلام کی ایک اینٹ لگ گئی، اور نوح علیہ السلام کی اینٹ لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے انبیاء کی اینٹیں لگتی گئیں، اور یہ خوبصورت محل بنتا گیا بنتا گیا۔ اب وہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے جو میری جگہ ہے، میں آ کے اس محل میں لگ گیا ہوں، اب یہ آخری اینٹ تھی جو یہ محل مکمل ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں نے اس نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے کتنی بہترین مثال سے یہ بات سمجھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم سب آخر والے قیامت کے دن سب سے مقدم ہوں گے، یعنی حضور اور حضور کی امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن قیامت والے دن جب صفیں بنائی جائیں گی تو سب سے پہلی صف امت محمدیہ کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے یہ مجھے اعزاز دیا ہے کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن یوم القیامت، قیامت والے دن الاولون سب سے پہلے ہوں، اور ہمارا حساب کتاب بھی سب سے پہلے ہو، اور جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت بھی ہماری ہو۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ ہم ہوں گے۔ بَعِدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ پہلے والوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان سب کے بعد میں لایا گیا، لیکن یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا کہ ہم جو ہے وہ آخر میں آئے ہیں، لیکن اللہ ہمیں سب سے پہلے لائیں گے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، تو گویا کہ حضور خاتم النبیین۔ اور اسی طرح ابو حازم فرماتے ہیں میں نے 5 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، تو میں نے خود ان کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی علماء کا کیا کام ہے، اس وقت لوگ کہتے تھے سیاست میں، حکومت میں، نظام کو چلانے میں انبیاء کا کیا کام ہے، یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔
معاشرت میں، معیشت میں، ملکی نظام چلانے میں شریعت کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ جائز ناجائز حلال حرام کیوں لے آتے ہیں؟ اور آج دیکھیں وہی ملا، وہی علماء جن کو ہم گالی دیتے تھے اور جو 40-50 سال جنگ میں رہے ہیں اور 3 سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے توڑا ہے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے دادوں نے، پردادوں نے برطانیہ کو، جو اس وقت جس کا سورج مغرب تک غروب ہوتا تھا، پورا بر صغیر برطانیہ کے قبضے میں تھا، پورے فرانس اور یہ سارے علاقے برطانیہ کے پاس تھے، اس وقت برطانیہ کو شکست دی، اور ان کی اولادوں نے روس، جو اس وقت سپر پاور تھا اپنے زمانے کا، روس کو شکست دی اور روس دنیا کے ٹکڑوں میں پاش پاش ہو گیا. اور آج کی نسل نے امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور پوری دنیا کے 60 بڑے ممالک کو ایسی تاریخی اور بدترین شکست دی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں وہ لکھی جا چکی ہے. 50 سال کی جنگ کے بعد ان کے جا کے 1000 روپیہ افغانی ہمارے 4500 روپے بن رہے ہیں. 1000 روپیہ افغانی ہمارے 4500 روپے کے مقابلے میں آ گئے. جس ملا کو لوگ تانا دیتے تھے کہ یہ کیا سیاست کریں گے، یہ کیا دنیا سے بات کریں گے، یہ کیا نظام چلائیں گے، اور ہمارے ملک میں تو تم ہی نظام چلا رہے تھے، تم کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ چلا رہے تھے. آج تک تو کوئی پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم یا صدر کوئی ملا نہیں آیا، تو پاکستان کا حشر کیا بنا کے تم نے رکھ دیا. تو بہرحال حضور کیا فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کرتے تھے. حضور نے فرمایا کلما ہلک نبی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا، خلفہ نبی، ان کی وفات کے بعد دوسرا نبی اس کا خلیفہ بنا دیا جاتا. اور حضور نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ وسیکون خلفاء، میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے. یہ بھی اعزاز اللہ نے حضور کو دیا. کسی نبی کے وفات کے بعد اس کے خلیفہ نہیں آئے، نبی ختم ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، نیا نبی آتا، نئی شریعت آ جاتی، خلیفہ نہیں تھے. لیکن حضور نے فرمایا وسیکون خلفاء، قیامت تک میرے خلفاء ہوں گے، فیکثرون، کثرت کے ساتھ ہوں گے. قالوا، صحابہ نے فرمایا فما تأمرنا، ہمیں ان کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں خلفاء کے بارے میں. قال، حضور نے فرمایا فوا ببیعۃ الاول فالاول اعطوهم حقهم فان اللہ سائلهم عما استرعاهم، کہ حضور نے فرمایا ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کرو، ان کی حق کی اطاعت پوری کرو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی رعیت کے متعلق ان سے سوال خود کریں گے. اب حضور آخری نبی آئے تو آپ مجھے بتائیں، حضور علیہ السلام نے مدینے کی ریاست نہیں بنائی، حضور علیہ السلام نے خود حکومت نہیں کی، حضور علیہ السلام نے اسلام کو نافذ نہیں کیا، اور یہی اسلام پھر حضور علیہ السلام کی زندگی میں جزیرۃ العرب سے باہر نہیں نکلا. پھر حضور کے بعد 50 سال کے اندر حضور کے خلفاء کے ذریعے یہ آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کے جھنڈے نہیں لہرائے گئے. تو یہ سارا کچھ انہی دیندار خلفاء نے کیا تھا. تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی آیا تو انہوں نے سیاست کی، میں بھی آیا، میں نے اپنی سیاست کی خلافت مدینہ اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی، اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے. تو بہرحال یہ ساری احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے دشمن کو پہچانیں کہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کون لوگ. تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا فتنہ، ان کے عقائد کیا ہیں اور اسلام پر انہوں نے ڈاکہ کس طرح ڈالا ہے اور ان کی مذہبی حیثیت کیا ہے اور ہمارے آئین کے اندر ان کی کیا حیثیت ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قائد مان کر ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان میں اللہ ہمیں حضور علیہ السلام والے دین کی حکومت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.